الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 ذوالقعدہ 1442 ہجری 19 جون 2021 یوم السبت، ہفتہ سیٹرڈے سنیچر۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 30۔ آیت لگ بھگ ہماری مکمل ہو چکی ہے آیت پاک اللہ کے کرم سے۔ اس آیت سے حاصل ہونے والے کچھ فائدے آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ اس آیت سے کون کون سی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ میری کیا اوقات ہے کہ میں کچھ بتا سکوں آپ کو، یہ تفسیر نعیمی میں اور دوسری کتابوں میں لکھا ہے، وہی میں آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ نمبر 267، تفسیر نعیمی والیوم 1 پیج نمبر 267 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہیں۔ سب سے پہلے آپ لکھتے ہیں کہ کوئی اہم کام بغیر مشورے کے نہ کیا جائے، کیونکہ مشورہ کرنا سنت الہی بھی ہے اور ہم کو اس کا حکم بھی ہے۔ اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ اللہ عز و جل نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اصل میں یہ کیا تھا؟ فرشتوں کو صرف خبر دینا مقصود نہیں تھا، فرشتوں کی رائے بھی لی جا رہی تھی۔ اچھا، یہاں پر آپ نے جو لکھا سنت الہی ہے، اس پر کچھ علماء نے، کچھ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ مشورہ اللہ عز و جل نہیں کر سکتا۔ ایک علمی اختلاف ہے، کوئی ایسی بات نہیں، پر یہ ہے کہ اللہ کے لیے مشورہ کرنا، کچھ علماء نے کہا کہ اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں، سارے اس کا علم میں ساری چیزیں موجود ہیں پہلے سے ہی، تو اسے کیا حاجت ہے۔ تو اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ تفسیر نجوم الفرقان میں نے پڑھا تو اس میں آپ نے تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ تب مشورہ 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے، 2 وجوہات سے۔ there has been 2 reasons، تو وہ 2 reasons جو ہیں اس میں سے پہلا یہ ہے کہ آپ جس سے مشورہ کریں، سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پہ آپ کو ایک نیا کاروبار شروع کرنا ہے، کچھ کام کاج شروع کرنا ہے۔ اب آپ شروع کرنے سے پہلے آپ کیا دیکھو گے کہ اس فیلڈ میں، یہ جو میں کام شروع کرنے جا رہا ہوں، اس میں اور پہلے سے کون ہے، میرے دوست احباب، کوئی رشتہ دار یہ کام کرتا ہے کیا، اس کو اس فیلڈ کے بارے میں معلومات ہوگی تو اب آپ جا کے اس سے پوچھو گے۔ آپ کو معلومات نہیں، آپ اپنے اس سے مشورہ لے کے بھائی تم اتنے سالوں سے کر رہے ہو، تمہیں کچھ معلومات ہوگی اس کے بارے میں، تو بتاؤ ذرا مجھے کچھ آئیڈیاز دو۔ یہ آپ نے مشورہ کیا، یعنی کیا ایک صورت ہوئی کہ آپ کو علم نہیں ہے اور آپ جو علم والا ہے اس سے مشورہ لے رہے ہو، جسے معلومات ہے اس سے آپ معلومات حاصل کر رہے ہو، تو یہ ایک صورت مشورے کی یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو علم ہے، آپ تو سب جانتے ہیں، لیکن آپ کسی اور سے مشورہ لے رہے ہو اس لیے کہ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے سب کو پتہ چل جائے کہ یار یہ آدمی کتنا عظیم ہے، کتنی اس کی عزت ہے، کتنا بلند ہے کہ فلاں کو علم ہوتے ہوئے بھی اس سے مشورہ لے رہا ہے۔ یعنی یہ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے یہ کوئی حیثیت رکھتا ہے، کچھ اس کی عزت، کچھ وقار ہے اس مشورہ لینے والے کی نظر میں، اس کی عزت بڑھ جائے گی جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے۔ حالانکہ علم کم ہے، جو مشورہ لے رہا ہے اس کے پاس علم سب سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اس سے مشورہ اس لیے لیا جا رہا ہے کہ اس کی عزت، اس کا وقار سب کے سامنے بڑھ جائے۔ تو یہ صورت جو ہے، دوسری صورت، پہلی صورت تو یقیناً حرام، کفر، شرک سب کچھ ہو سکتا ہے، کفر ہو سکتا ہے کہ اللہ کا علم کیسے کم ہو سکتا ہے، بالکل کم نہیں، اللہ کا علم سب سے زیادہ۔ لیکن دوسری صورت
کہ اللہ عز و جل نے فرشتوں کی عزت بڑھانے کے لیے، فرشتوں کا مرتبہ بڑھانے کے لیے، فرشتوں کی عزت دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں سے یہ گویا کہ مشورے کی صورت میں ایک خبر دی، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، فرشتے اللہ کے مقرب ہیں، فرشتے اللہ کو بہت پسند ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، معصوم ہیں، کہ اللہ تعالی سب کچھ علم رکھنے کے باوجود ان سے مشورہ فرما رہا ہے۔ گویا کہ ایک مشورے کے طریقے سے ان کو خبر دی جا رہی ہے۔ اللہ کے لیے وہ پہلی والی صورت یقیناً نہیں مان سکتے۔ تو یہاں پر یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی اہم کام ہو وہ مشورہ کر کے کرنا چاہیے، آپس میں مشورہ کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے باقاعدہ آیت پاک نازل فرمائی، وشاورہم فی الامر، اپنے صحابہ سے مشورہ کرو۔ تو یہ مشورہ کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، حضور کو بھی یقیناً علم ہے، لیکن صحابہ کی عظمت ظاہر ہو جائے، صحابہ کا وقار دنیا بھر کے لیے قیامت تک کے لیے ظاہر ہو جائے، بڑھ جائے، یہ ثابت کرنے کے لیے مشورہ حضور کرتے تھے، اور حضور کی سنت بھی بن جائے کہ میری امت جو ہے یہ آئندہ جب بھی کوئی اہم کام آئے تو میری سنت ادا کرتے ہوئے مشورہ کرے۔ تو یہ اس کی حکمت میں نے ظاہر فرما دی کہ مشورہ کرنا یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور حضور نے بھی اس پر عمل کیا، سرکار کی سنت بھی ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی اہم کام بغیر مشورے کے نہیں کرنا چاہیے۔ اور مشورے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشادات فرمائے ہیں۔ مشورہ اور استخارہ کرنے کے بارے میں ہے کہ مشورہ کرنے والا نامراد نہیں ہوگا، استخارہ کرنے والا نقصان میں نہیں رہے گا، یہ ساری حدیث پاک ہیں۔ تو مشورہ ضرور کرنا چاہیے، ہمیشہ کرنا چاہیے، جو بھی اہم کام ہو مشورہ ضرور کرنا چاہیے، اس میں نقصان کسی کا نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہاں، مشورہ نہ کرنے میں نقصان ضرور ہے، مشورہ نہیں کرنے میں نقصان ضرور ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، ضرور دیکھا ہوگا، خاص طور پر وہ جو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، جو جیسے گورنمنٹ وغیرہ میں ہیں، ان کو اچھا ایک بات پہلے یہ سمجھ لیجئے، مشورہ ضرور کرنا چاہیے، میں نے یہ کام جو بات پہلے کرنی تھی وہ رہ گئی، وہ یہ کہ خلیفہ، یہ بھی قرآن اس آیت سے ثابت ہے۔ دیکھیے، خلیفہ آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا ہے، ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، تو یہ مشورہ جو ہے، خلیفہ جو ہے کس پر بنایا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کو؟ جنوں پر بھی بنایا جا رہا ہے اور فرشتوں پر بھی، تمام مخلوقات کے خلیفہ آدم علیہ السلام بنیں گے، لیکن خبر کسے دی گئی؟ فرشتوں کو۔ بات کس سے کی جا رہی ہے؟ فرشتوں سے۔ سوال کون کر رہا ہے؟ فرشتے۔ جواب کسے دیا جا رہا ہے؟ فرشتوں کو۔ جنوں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، جن موجود تھے، جن زمین پر حکومت کر رہے تھے، مطلب زمین پر رہ رہے تھے، سکونت پذیر تھے، لیکن ان سے کوئی بات ہی نہیں کی گئی۔ بات کس سے کی گئی؟ فرشتوں سے۔ تو یہاں پر اس آیت پاک سے یہ ثابت ہوا کہ مشورہ کرنا ضروری ہے، لیکن مشورہ کیا کس سے جائے گا؟ جو مشورہ کرنے کا اہل ہو، جو لائق ہو، جو مشورہ کر کے ہمیں صحیح راہ دے، صحیح رائے دے، صحیح راستے دکھائے، جو صحیح مشورہ دے اور مشورہ سننے کے قابل ہو۔ ہر ارے غیر خیرے سے آپ نہیں پوچھیں گے۔ کیا پتا چلا کہ مشورہ اسی سے کیا جائے گا جو مشورے کا اہل ہو۔ یہ بہت ضروری ہے، جو بات کو سمجھے اور سمجھ کر کے پھر صحیح رائے دے، صحیح آپشنز ہمارے سامنے رکھے، ایسوں سے مشورہ کیا جائے گا۔ ہر ایک سے، اور جو اس لائق نہیں اس سے بھی نہیں کیا جائے گا۔ ابھی آپ کو اس فیلڈ کے بارے میں پتا کرنا ہے، آپ کو سمجھ لی ڈاکٹری کا بارے میں معلومات کرنی ہے، اس کے بارے میں مشورہ کرنا ہے، آپ جا کے ٹیلر سے مشورہ کرو گے؟ نہیں بھائی، تو آپ بولے کیا کر رہی؟ اچھا، ایک آپ کو پتا ہے کہ یہ مجھے غلط رائے دے گا، مجھ سے جلتا ہے، مجھ سے میرے حسد رکھتا ہے، اب اس کو آپ بلا کے مشورہ تو اور سن کر آپ کو الٹی سیدھی رائے دے گا کہ آپ کا نقصان ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ مشورہ کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مشورہ اسی سے کیا جائے گا جو مشورہ صحیح رائے دینے والا، مشورے کا اہل ہو، مشورہ صحیح کر سکتا ہو، صحیح باتیں رکھ سکتا ہو،
ان کے ساتھ مشورہ کیا جائے گا، ہر ایک کے ساتھ مشورہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو مشورہ کرنے میں فائدے ضرور ہیں، یہ باتیں دھیان میں رکھیے گا۔ یہ اللہ سے سب کچھ جاننے کے باوجود مشورے کیے نہیں، وہاں پر باتیں ہوئی، واقعہ پورا پیش آیا، فرشتوں سے سوال جواب ہوئے، اور پھر آدم علیہ السلام کو خلافت کا جو پہلے سے اللہ نے طے فرما لیا تھا، پھر وہاں پر بات ہو کر مکمل ہوا۔ اور نہیں کرنے پر نقصانات ضرور ہوتے ہیں، یہ آپ اچھا ایک بات اور خاص طور پر دھیان میں رکھیے، یہ ہمارے یہاں پر نہیں چلتا آج کل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جس گھر میں محمد یا احمد نام کے لوگ ہوں اور ان کو کسی بات کے مشورے میں شامل نہ کیا جائے تو وہ مشورہ جو یعنی کام جو ہے مکمل، یعنی اس میں برکت نہیں رہتی۔ اس طرح کی حدیث پاک بھی ضرور ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت ہے، فضیلت ہے کہ ایسے نام والے ہوں محمد یا احمد نام والے، تو اب ان کے بتائے بغیر کوئی کام کر لیا جائے تو اس میں تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں لیکن ہم شامل ہی نہیں کرتے، پوچھتے سب اپنی منمانی، جو بڑے ہوتے ہیں گھر کے اپنی منمانی کر لیتے ہیں، ماں باپ اپنی چلا لیتے ہیں بیٹے کے، اگر محمد نام والا بیٹا ہے تو پوچھتے بھی نہیں، بھائی بہن اپنی کر لیتے ہیں، بھائی سے نہیں پوچھتے، تو نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ تو بالکل جگ ظاہر بات ہے، اس کو اگر آپ سوچیں نا اس بارے میں، اگر آپ نے ماضی سے دیکھیں کہ کیا کیا کچھ ہوا ہے تو اس میں نقصانات آپ کو ضرور نقصانات نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نام والا جو ہے، اس نام میں حضور کے نام کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کے نام کی برکت سے مشورہ مکمل ہوتا ہے اس نام والے کے ساتھ، اور اس میں برکت رہتی ہے۔ تو ضرور اس میں عمل کیجیے، مشورہ کریں بھی، گھر میں اگر کوئی محمد اور احمد نام والے تو ان کو بھی بٹھائیں، ان سے بھی باتیں کریں، بغیر مشورے کے کوئی بھی اہم کام نہ کریں، اس میں نقصانات ضرور ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پر وہ جو پولیٹیکل پارٹیز اور جو رولنگ پارٹیز وغیرہ، ان کو اچھے مشورے کرنے والے ساتھ میں رکھنے چاہیے، جیسے اہل ہوں، جو صحیح راہ دکھانے والے ہوں، مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ جیسے وہ تو پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑیے، بہت وہ تو سننے والے بھی نہیں ہیں۔ اگر ہم کچھ ایک گروپ ہے یا تنظیم میں کچھ ہمارے لوگ ہماری سنتے ہیں تو ہمارے اپنے آس پاس میں اہل کو رکھیے جو صحیح مشورہ دے سکیں، صحیح باتیں بتا سکیں، صحیح راہ دکھا سکیں، تو انشاءاللہ اس کے فائدے بھی ہوں گے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ادا ہوگی اور برکت بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تب یہ نکات کا جو سلسلہ ہے تو میں نے سوچا تھا ایک ہی میں پر وہ ایک آج ہی میں تو صرف مشورے پر ہی ٹائم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد آگے کی باتیں وہ اگلے آڈیوز میں سنیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس پیاری سی سنت مشورہ کرنے کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود کو کچھ سمجھ کر کے بڑے بڑے کام فیصلے لے لینا وہ صحیح نہیں ہے، چاہے آپ کتنے بھی بڑے علم والے ہوں، مشورہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی بولتے نا ایک سے بھلے دو، تو وہ بات ہو جائے کہ آپ کی سوچ، ان کی سوچ اور لوگوں کی سوچ مل کر کے کچھ اور اچھا راستہ نکل آئے گا۔ یہ نقصانات ہوتے ہیں بہت ہمارے سامنے ہیں، ہمارے اپنے لوگ جو مشورہ نہیں کرتے کسی سے اور کام کر دیتے ہیں، جیسے ابھی فی الحال کچھ دنوں پہلے، کچھ سالوں پہلے یہ ہیرا گولڈ وغیرہ کا ان لوگوں نے پیسے لگا دیے اور یقیناً انہوں نے کسی اہل سے مشورہ نہیں لیا ہوگا، اور پھر وہی ہوا کہ نقصانات ہو رہے ہیں سب کے، کہ اپنے ہی بھائی بہنوں کے نقصانات ہوئے ہیں۔ تو مشورہ کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اہم کام میں مشورہ ضرور کیجیے۔ تو ہیرا گولڈ میں نے ایک مثال پیش کی، ایسا بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لوگ مشورہ نہیں کرتے، بیچ باچ کے پیسے لگا دیتے ہیں اور پھر کمپنی بھاگ گئی، یہ ہو گیا، فراڈ ہو گیا، اسکیم ہو گیا، پونزی اسکیم تھی، یہ تھی، اور یہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو خدا کے لیے یہ سنت زندہ رکھیں، مشورہ ضرور کریں اور صحیح لوگوں سے مشورہ کریں۔ اللہ ہمیں اس سنت پاک پر